اس کے بعد پھر آگے اصل بات شروع ہوتی ہے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ دو تقاضوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جن پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر ایک فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اور اس میں سے خرچ کرو کہ جس میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ خلیفہ مستخلفین کا مطلب یہ ہے، دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ ہے اس مال کا جو تمہارے پاس ہے، جو پیسہ ہے، دولت ہے، جو بھی ہے، اصل مالک اس کا اللہ ہے، لیکن اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہوا ہے، نائب بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مطلب اس کا یہ ہوا۔ مستخلفینہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم سے پہلے یہ مال کسی اور کے ہاتھ میں تھا، تمہارے باپ کے ہاتھ میں تھا، تمہارے دادے کے ہاتھ میں تھا، تو دادے کے بعد تمہارا باپ اس کا خلیفہ بنا، وہ فوت ہوا تو تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کو تمہارے ہاتھ سے آ گئے تمہارے بچوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ اس مال کو خرچ کرو، اس کو خرچ کرو۔ اب یہ خرچ کرنے کی پرزور ترغیب دی گئی، اور اس آیت میں یعنی اس کا جو انداز ہے اس کو ترجمے کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس انداز کو، یعنی وہ عربی زبان کو آدمی اگر سمجھتا ہو تو اس کی کیفیت کو، کہ جس انداز سے یہاں پر جو ترغیب دی گئی ہے نا، ان الفاظ، عربی الفاظ کو ترجمے کے اندر اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد آگے بھی آیات آ رہی ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر، دگنا چگنا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ واپس کرے گا۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کو سن کر صحابہ کرام تھے، خاص طور پہ ایک صحابی تھے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ آگے کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے کیا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرا جو باغ ہے وہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اور ان کا جو باغ تھا اس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، 600 کھجور کے درخت، یعنی لاکھوں روپے اس کی آمدن تھی۔ تو 4 کھجور کے درخت ہو تو کتنی کھجوریں ہوتی ہیں، 600 کھجور کے درخت، آپ اندازہ لگا لیں کتنا بڑا باغ ہوگا وہ۔ اور پھر اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی تھا، یعنی فارم ہاؤس جسے آج کل کہتے ہیں نا، آج کل ہوتے ہیں جردیلوں کو زمینیں ملتی ہیں، یا بہت زیادہ پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو عام گھر کس طرح ہوتے ہیں، لوگ بناتے ہیں 5 مرلے 10 مرلے، تو جو بہت پیسے والے ہوتے ہیں وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں۔ فارم ہاؤس کیا ہوتا ہے، کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا گھر ہوتا ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، اسی کے اندر باغ ہوتے ہیں، اس کے اندر سبزی لگاتے ہیں، کھانے پینے کی ساری چیز ضروریات اسی کے اندر سوئمنگ پول ہوتا ہے، اسی کے اندر بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سب کچھ ساری سہولیات اس کے اندر ہوتی ہیں، 4 دیواری ہوتی ہے، اس کو فارم ہاؤس کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فارم ہاؤس تھا جس میں 600 کھجوروں کے باغ تھے، اسی کے اندر ان کا گھر تھا، والدین بیوی بچے سارے ادھر رہتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، اور پھر وہاں سے گئے اور پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ کے باہر سے ہی آواز دی اپنی بیوی کو، اے ام دحداح۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا، باہر آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ بھی آگے سے اسی طرح کی تھی، اس نے کہا کہ بڑا اچھا سودا کیا تم نے، اور ادھر سے اپنے بچوں کو پکڑا اور اپنے سسر کو بھی پکڑا اور سامان جو ضروری سامان تھا اٹھایا اور باغ سے باہر نکل آئے۔ تو یہ دوبارہ اندر نہیں گئے، بس کہا دے دیے میں نے اللہ کو۔ ایسے جذبات ہوتے تھے، تو یہ جذبات پیدا ہوتے تھے ان کو، کیونکہ وہ ان آیات کے مفہوم کو سمجھتے تھے۔ ان آیات کے اندر جو دل سوزی ہے، جو زور ہے، وہ اردو ترجمے کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ یہ ساری میراث اللہ کی ہے۔ میراث